پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے پہلے بھی بھارت نے کئی فالس فلیگ آپریشنز کیے. اس کی ہسٹری پر ایک بار نظر دوڑاتے ہیں. بخاری صاحب ایک دفعہ آپ ہسٹری بھی بتا دیں کہ 90 سے لے کر اب تک بھارت کتنے فالس فلیگ آپریشنز کر چکا ہے. دیکھیے یہ میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں ان فالس فلیگ آپریشنز کا جو ثابت ہوا بعد میں کہ ہندوستان جو ہے اس نے جھوٹ بولا اور اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی. دیکھیے یہ جنوری 1971 میں انڈین ایئر لائن کا ایک طیارہ اغوا کر کے لاہور لایا گیا اور اس کے لینڈ کرنے سے پہلے الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیا گیا اور اس کو جواز بنا کے مشرقی پاکستان کے لیے ہماری فلائٹس جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 20 مارچ 2020 کو امریکی صدر بل کلنٹن صاحب جو ہے وہ بھارت کے دورے کے پر آئے ہوئے تھے. اس دوران مقبوضہ کشمیر میں 36 سکھوں کا قتل عام کیا گیا جس پر ابتدا میں الزام پاکستان پر عائد کیا گیا لیکن بعد کے شواہد نے یہ ثابت کیا کہ یہ سارا جو ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. بعد ازاں 13 دسمبر 2001 کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا جس کا الزام بغیر کسی واضح ثبوت کے پاکستان پر لگا. اس واقعے کو بھی بھارت نے سرحد پر فوجی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا اور آپ کو یاد ہوگا ایک ایسی صورتحال تھی کہ میسو آرمی ڈپلائمنٹ سی آن بوتھ سائڈ آف دا فینس اینڈ آئی بال ٹو آئی بال فوجیں کھڑی ہوئی تھیں. اس کے بعد جناب فروری 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس میں بم دھماکوں کے نتیجے میں 68 افراد جاں بحق ہوئے جن میں اکثریت پاکستانیوں کی تھی. اس کا الزام بھی پاکستان پر لگا اور اسی واقعے کی وجہ سے اس کو بچڑ آف گجرات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھارتی ہندو شدت پسند تنظیموں کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے. اس حملے کا مقصد پاکستان اور بھارت کے درمیان امن عمل کو سبوتاژ کرنا تھا. ممبئی میں 2008 کے حملے فوری پاکستان کے سر تھوپ دیے گئے تاہم تحقیقات میں تصادات اور ATS کے سربراہ ہیمنت کرکرے کی مشکوک ہلاکت نے حملے کے اصل محرکات واضح کر دیے کہ کون اس کے پیچھے ہے. دسمبر 2015 میں مودی کے اچانک پاکستان دورے کے بعد جنوری 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کیا گیا اور بھارت نے ایک بار پھر بغیر ٹھوس ثبوت کے پاکستان پر الزام عائد کیا جبکہ تحقیقات سے یہ واقعہ سفارتی روابط کو سبوتاژ کرنے کی یعنی سازش ثابت ہوا. فروری 2019 میں پلوامہ میں خودکش دھماکے میں 40 بھارتی اہلکار مارے گئے. یہ واقعہ ایسے وقت پر پیش آیا جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلطان پاکستان کے دورے پر آنے والے تھے اور بھارت نے فوری طور پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا. بعد ازاں تحقیقات نے بھارت کے اس پروپیگنڈے کے جھوٹ کا بھی پول کھول دیا. جنوری 2023 میں پاکستان انٹیلیجنس نے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں ایک جعلی کارروائی کا منصوبہ بے نقاب کیا جسے بھارت یوم جمہوریہ کے موقع پر سر انجام دینا چاہتا تھا تاکہ پاکستان پر جھوٹے دہشت گردی کے الزامات لگائے. یہ میں نے آپ کو ایک مختصر سی تاریخ بتائی ہے اپنے ناظرین کے لیے. ایک لمبی کہانی ہے اگر میں بیان کرنے لگوں. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہندوستان کسی ملٹری ایڈونچر کی طرف بڑھتا ہے, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, ہم جس سے بھی ملتے ہیں یہ سوال ہے کہ کیا ہندوستان یہ حرکت کرے گا. تو میں دو باتیں اس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ 8 فروری کو انہوں نے 2019 کو ایڈونچر کر کے دیکھ لیا تھا جب 2 طیارے پاکستان میں آئے تھے. واپس تو کوئی نہیں جا سکا. پائلٹ صاحب بھی یہاں پر پہلے ان کو جوتیاں پڑی, لوگوں نے مارا, جو مقامی پاپولیشن تھی. اس کے بعد اس کو چائے وائے پلا کے زخموں کی پٹی شٹی کر کے اس کو تو پھر واقعہ کے ذریعے آپ کو یاد ہے اس وقت کی حکومت نے جلد بازی میں واپس بھیج دیا تھا. اب آپ ذرا تھوڑا سا اس ریجن کا منظرنامہ جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے اس خطے میں جس کی اپنے کسی پڑوسی سے نہیں بنتی. بالکل کسی پڑوسی سے نہیں بنتی. سارک کے 7 ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی نہیں بنتی. نیپال کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ ہے, بھوٹان کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ ہے, مالدیو کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ ہے, چائنا کے ساتھ تو ڈسپیوٹ پوری دنیا کو پتہ ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ جو صورتحال ہے, اللہ کا شکر یہ ہے کہ اب بنگلہ دیش میں وہ صورتحال نہیں ہے جو ہندوستان نے وہاں تخلیق کرنے کی کوشش کی تھی. ہمارے اتنے قریبی روابط ہو گئے ہیں کہ میرے خیال سے جو بھارت کے پالیسی میکرز ہیں وہ اس مطلب ہے کونوں میں گھس گھس کے کفے افسوس مال رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے. اسے آپ اللہ کا ایک معجزہ قرار دیں
کہ کل تک جو دعویٰ اور چھاتی ٹھوک کے کہتے تھے ہم نے آزادی دلائی ہے بنگلہ دیش کو، ان کا اب کوئی نام لیوا نہیں ہے پورے بنگلہ دیش. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب یہ تو سب کے سامنے ہے نا کہ پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اکیلا کرنے کے لیے بھارت اس قسم کے مگر وہ بدقسمتی سے خود اکیلا ہوا ہے نا. اس قسم کی ان سارے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، بائی لیٹرل ہیں، ہمارے ان کے ساتھ روابط ہیں. افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ بھارت کرتا ہے، سب کو پتہ ہے. امریکہ میں، کینیڈا میں ان کی دہشت گردی کا ثبوت موجود ہے. وہ ابھی اپنی جگہ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو کون کس کے ساتھ ہوگا. دیکھیے جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، میرے خیال سے امریکہ کوشش کرے گا کہ صورتحال کا صحیح ادراک کر کے اور کسی کی سائیڈ لینے سے پہلے 2 مرتبہ سوچے، اس لیے کہ وہاں لیڈرشپ نہیں ہے. ٹرمپ از اسٹک ان ہز اون پرابلمس. تو میرا نہیں خیال کہ آؤٹ رائٹلی امریکہ جو آ کے اس کے حق میں بیٹھ جائے گا، مجھے یہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. لیکن دوسری طرف چائنا جو ہے وہ کھل کے پاکستان کی مدد کرے گا اور سپورٹ کرے گا. اس میں بھی مجھے کوئی رائے، مطلب 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہو سکتی. مجھے اس کے بارے میں کوئی الوژن نہیں ہے. تو جو علاقائی صورتحال ہے وہ تو پاکستان کے حق میں مجھے دکھائی دیتی ہے. ہمارے ساتھ پنگا لینے کا ہندوستان کو مزہ کئی دفعہ پہلے بھی چکھا ہے اس نے، اور اس دفعہ جو ہمارے آرمی چیف کی تقریر تھی، میں پھر اس کا ذکر کرنے پہ مجبور ہوں. جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا، جس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کی ملٹری مائٹ کو چیلنج کیا اور کہا کہ 13 لاکھ کی فوج نے کیا کر لیا آج تک، کیا چیز لے گئے وہ ہم سے چھین کے. وہ جو بنگلہ دیش کی سازش تھی اس کے عوامل کچھ اور تھے. اس کے عوامل یہ تھے کہ شیخ مجیب الرحمان جیسا غدار جو ہے وہ وہاں پر تھا، اور اس نے اس ملک کے 2 حصے کرنے میں بھارت کے ساتھ کلیبریشن کے ساتھ کام کیا. لیکن ادروائز صورتحال جو ہے مجھے پاکستان کے حق میں دکھائی دیتی ہے. اب آ جائیں جناب اس کے اوپر کے آپشنز کیا ہیں. چھوٹا سا سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں. بخاری صاحب اب جس طرح سے بھارت ہمیں تو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم پانی جو ہے بند کر دیں گے، تو بخاری صاحب آپ نے بھی بات بھی کی کہ چین یقینی طور پہ پاکستان کا ساتھ دے گا. چین بھی بھارت کو 30% پانی دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو چین پھر ہمیں سپورٹ کرے گا، ان کا پانی بھی بند ہو سکتا ہے. دیکھیے جو if I have to trust what مشاہد حسین is saying، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ادھر سے انہوں نے ایکٹ کیا نہیں تو ادھر سے چائنا کا ایکٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ چائنا بھی انڈیا کا پانی بند کر دے گا. اچھا، یہ تقاضا ہے ہماری چین کے ساتھ دوستی کا بھی. یہ تقاضا ہے ہم چین کو انٹرنیشنل ارینا میں اس کی ہر ایشو کے اوپر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ باہمی تقاضے ہیں. اور چونکہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سی پیک کا دشمن ہے، وہ کنونس ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ جتنی ہلاکتیں یہاں پر ہوئی ہیں ٹیررسٹ ایکٹس میں، چائنیز انجینئرز کی، چائنیز ورکرز کی، وہ ساری کی ساری اس کے پیچھے ہندوستان کی رو ہے. اور جو وہاں کی وہ سو کالڈ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جو ٹوٹل 1500 ہیں، ہمیں تو آرمی چیف نے یہی بتایا ہے، ان کو سپورٹ کر کر کے وہ کوشش کرتا ہے کہ بلوچستان کو بلیڈ کراتا رہے. لیکن جو عزم ہے جس کا اظہار کیا ہے آرمی چیف نے، وہ یہ ہے کہ آ جاؤ جناب، جو کرنا ہے وہ کر لو، دیکھ لیں گے ہم آپ کتنے پانی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے ناظرین کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور دشمن اگر سائز میں بڑا ہے، دشمن کے پاس اگر طاقت زیادہ ہے، تو مسلمانوں کی تو ایک پوری تاریخ ہے کہ نہ ہم کبھی تعداد سے ڈرے ہیں، نہ ہم کبھی اسلحہ بارود سے ڈرے ہیں. بالکل، پاکستان کبھی کسی اسلحہ بارود سے کبھی نہیں ڈرا، اور پاکستان کا عزم جو ہے وہ آج بھی بلند ہے. اور بھارت اگر کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو بھارت کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس کب بھی بہت ہیں اور ہماری ٹیم بھی بہت فینٹیسٹک ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.